السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ وہ ذات گرامی بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ روشن کیا اور منور چاند بنایا۔ وہی وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اور یہ نظام اس لیے ہے تاکہ وہ شخص جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کرے اور جو شکر گزاری ادا کرنا چاہے وہ شکر گزاری کرے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 61 62 یعنی 61 اور 62، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی بزرگی اور تعظیم بیان کی ہے، اور یاد رکھیے کہ تعظیم کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تعظیم اور بزرگی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اس نے آسمانوں میں خوبصورت برج بنائے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات گرامی جس نے آسمان میں برج بنائے۔ یہاں پر برج کی جو تفسیر ہے دوسرے مقامات پہ بھی اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتلا دیں کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر البغوی کے اندر، امام مجاہد، سعید ابن جبیر، امام ابو صالح، امام حسن، امام قتادہ رحمہم اللہ، ان تمام کے تفسیر کو نقل کیا ہے کہ برجوں سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں۔ برجوں سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں جو آسمان میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ الملک آیت نمبر 5 میں فرمایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ تحقیق ہم نے قریب کے آسمان پہ، قریب کا آسمان دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب، اور دنیا کا مطلب یہاں پر یہ جو آسمان ہے جو ہم لوگوں کے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تحقیق ہم نے قریب کے آسمان میں تاروں کے چراغوں سے زینت بخشی ہے۔ جو ستارے چمکتے ہیں، جس میں بڑے بڑے جو ستارے ہیں، اسی کو برج کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بیان فرمایا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ بنایا، وقمرا منیرا، اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ یعنی جو آسمان ہے جہاں اس میں ستارے ہیں تو سیارے بھی ہیں، جہاں اس آسمان میں ستارے ہیں تو سیارے بھی ہیں، اور چاند اور سورج جو ہے وہ سیارے ہیں۔ یاد رکھیے، دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات اور انسانوں کی روشنی کا سب سے بڑا منبع اور ذریعہ جو ہے وہ سورج ہے، جبکہ رات میں انسانوں کی روشنی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا؟ چاند بنایا۔ سامعین کرام، چاند اور سورج ان دونوں کی روشنی میں بڑا فرق ہے۔ سورج کی روشنی میں تپش ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، اس کی روشنی سرخی مائل ہوتی ہے، اور جب سورج کی کرنیں اور شعاعیں انسان کے آنکھوں کے سامنے والے پرت پہ جب پڑتی ہے تو بڑی کفتی محسوس ہوتی ہے، بڑی مشکل لگنے لگتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں چاند بھی روشن ہوتا ہے، لیکن اس کی روشنی کے اندر سرور اور ٹھنڈک۔ انسان جب چاند کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو بہت ہی بھلا معلوم ہوتا ہے، اور چاند کی چاندنی کے تصور سے ہی انسان کے اندر سرور پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، دو چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات گرامی جس نے آسمان میں ستارے بنائے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور آسمان میں سراج یعنی چراغ جس کو سورج کہتے ہیں، سورج بنایا اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے سورہ یونس آیت نمبر 5 میں، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، یعنی سورج کو تو بالکل روشن بنایا، لیکن چاند کے اندر نور، یعنی چاند کو منور بنایا اللہ تبارک۔
تو سورج اور چاند یہ دو روشنی کے بہت ہی اہم ترین ذریعے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رات اور دن میں بنائے ہیں، جس کا فرق ابھی ہم نے آپ کے سامنے بتلایا۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ سورج اور چاند صرف روشنی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے انسانوں کو بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جو فصل جو پکتی ہے، اس کے پکنے کا تعلق سورج کی گرمی سے، دھوپ سے ہے۔ روئے زمین پر بہت سارے کیڑے مکوڑے ہیں، جراثیم ہیں، بیکٹیریاز ہیں، جو انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کے اندر حرارت اور تیزی عطا فرماتا ہے، اور سورج جب پورے آب و تاب سے چمکتے ہوئے اپنی کرنوں کو زمین پر پھینکتا ہے، تو اس دھوپ کی گرمی اور شدت اور حرارت سے بہت سارے کیڑے مکوڑے، بیکٹیریا جو انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں، ان تمام کو اللہ مار دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورج کی جو گرمی ہوتی ہے، جس کو دھوپ کہتے ہیں، یہ ایک ڈیفینٹ کوانٹٹی میں، ایک معین مقدار میں انسانوں کی زندگی اور اس کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہوں گے، ہڈیوں میں جب درد ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ یہ پورا کیسے ہوگا؟ تو سورج کی دھوپ سے پورا ہوگا۔ دھوپ میں ذرا دیر کھڑے رہیے صبح میں، کیونکہ دھوپ کی ایک معین مقدار انسان کی صحت مندی کے لیے اور اس کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ پچھلے ہسٹریز کو پڑھ لیجئے، اصحاب کہف کو پڑھ لیجئے۔ اصحاب کہف جس غار میں گئے تھے اور اس میں جس میں سوئے تھے، اس کا پورا جب جیوگرافیکل ویو دکھلایا گیا تو اس میں اس طرح سے دکھلایا گیا کہ سورج نے ان لوگوں کو نقصان بھی نہیں پہنچایا اور سورج کی روشنی بھی ہمیشہ پڑتی رہی، اسی لیے وہ لوگ 100 سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے سوتے رہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور اس کی حرارت اور اس کی تپش انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے جسٹ اگینسٹ میں چاند جب بہت زیادہ روشنی والا ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، تو اس کی روشنی سے پھلوں کے اندر جو رس ہوتا ہے اس کے اندر تیزی سے بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے۔ پھلوں کے اندر جب رس چاہیے تو کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کو منور اور روشن کرتا ہے تو اس کی روشنی سے پھلوں کے رس میں تیزی سے بڑھوتری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ذات گرامی کو واضح کرتے ہوئے کہ میں تم لوگوں کا خالق ہوں، مالک ہوں، تم ہمارے غلام ہو، جتنی بھی تمہاری ضرورتیں ہم سب پوری کر رہے ہیں۔ انہی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں تمہارے لیے چمکتا ہوا چاند اور دہکتا ہوا سورج بنایا تاکہ اس سے تم لوگوں کو فوائد حاصل ہوں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے رات اور دن کو بنایا۔ وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے رات اور دن کو بنایا۔ کیسے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنایا۔ یعنی جب رات رہتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، اور جب دن آنے لگتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے ہیں۔ رات کے پیچھے دن ہے، دن کے پیچھے رات ہے، رات کے پیچھے دن ہے، دن کے پیچھے رات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا جو مسلسل چل رہے ہیں۔ یہ سورج اور چاند کے چلنے سے ہی دن اور رات آتے جاتے ہیں۔ سورج اور چاند چل رہا ہے، لگاتار گردش میں ہے، اپنے محور پر گردش کر رہا ہے، پورا 24 گھنٹہ گھومنے کے بعد ایک مرتبہ رات اور پھر ایک مرتبہ دن۔ دن چلا گیا، اس کے پیچھے رات آ گئی، رات چلی گئی، اس کے پیچھے دن آ گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا۔ کیوں یہ نظام بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ مقررہ وقتوں کو پہچان کر کے اس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ جب سورج بالکل نصف النہار پر ہو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی نماز نہیں پڑھنا ہے، اور جیسے ہی سورج ڈھلے گا انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہم کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ جیسے ہی انسان کا سایہ بالکل اس کے برابر ہو گیا، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اب یہاں سے عصر کا وقت شروع ہو گیا، اب ہم کو عصر کی نماز پڑھ لینا ہے۔ آج ہم لوگ ٹائم بنایا ہے، گھڑی بنایا ہے، اس کو فکس کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو اوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے ذریعے سے بنایا ہے۔ سورج طلوع ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت ختم ہے کہ نہیں؟ سورج جیسے ہی طلوع ہوا فجر کی نماز کا وقت ختم۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کا وقت ہے، یہ بات تو معلوم ہے ایک دم۔ اور جیسے ہی سورج
نصف النہار سے زوال سے بالکل ڈھلے گا ویسے ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. اور جیسے ہی سورج انسان کے سائے کے برابر یا کسی بھی چیز کے سائے کے برابر ہوگا ظہر کی نماز کا وقت ختم اور عصر کی نماز کا وقت شروع. اور جیسے ہی سورج غروب ہوا تو کیا ہوا؟ مغرب کی نماز کا وقت آیا. اور آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا یا یاد ہو یا اگر نہیں یاد ہو تو سمجھ لیجئے ابھی کہ جب مغرب کا وقت مکمل ہوتا ہے تو آسمان میں شفق میں ایک طرف کی سرخی ہوتی ہے. جب وہ سرخی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے وہاں پہ. اور جیسے ہی وہ سرخی غائب ہوگا تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کو جو ایک دوسرے کے پیچھے بنایا ہے اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ انسان مقررہ وقت کو پہچان کر کے ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. رات ہے دن ہے رات میں آرام کرے دن میں کام کرے. کبھی دن میں کام نہیں کر پایا تو اس کام کو کب پورا کر لے؟ رات میں پورا کر لے. کبھی رات میں ٹھیک سے نہیں سو پایا تو اس نیند کو کب پورا کر لے؟ دن میں پورا کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام اسی لیے بنایا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے وقت میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے. کیوں پھیلاتا ہے؟ تاکہ بندے جس گناہ کو دن میں کیے ہیں وہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. اور پھر دن کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے. کیوں؟ تاکہ جو بندے رات میں گناہ کیے ہیں وہ دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. سامعین کرام یہاں پر جو اللہ نے فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا اور مختلف بنایا. امام مجاہد اور امام قتادہ رحمہم اللہ ان دونوں ائمہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بتلایا کہ خلفتن کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا اور مختلف ہو کر کے آنا ڈفرینٹ ہو کر کے آنا. دن اپنی روشنی کے ساتھ اور رات اپنی تاریکی اور سیاہی کے ساتھ بالکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آتے ہیں. یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں رات اور دن کو بنایا تاکہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آئیں. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اور یہ باتیں یہ جو نظام اللہ نے بنایا ہے یہ نظام اللہ نے کیوں بنایا؟ تاکہ جو شخص غور کرنا چاہے سمجھنے کے لیے وہ غور و فکر کر لے اور جو شکر گزاری ادا کرنا چاہے وہ اللہ کی شکر گزاری ادا کرے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.